آج کل یہ بہت وائرل ہو گیا ہے کہ ایک مولوی کہتا ہے کہ بھینس کی اور کٹے کی قربانی جائز نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملا، اور جو شخص اس کی قربانی کرے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ وہ کہتا ہے جو بندہ ان جانوروں کی قربانی کرے گا وہ ناجائز کر رہا ہے، وہ خلاف شرع کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بھینس کا یا کٹے کا گوشت کھانا جائز ہے، بھینس کا دودھ پینا جائز ہے۔ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھینس یا کٹے کا گوشت کھایا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھینس کا دودھ پیا؟ قرآن مجید میں ہے احلت لکم من بہیمۃ الانعام، کہ تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال کیا گیا ہے۔ بہیمۃ الانعام میں بھینس اور کٹا بھی آتا ہے، تو یہ بھی حلال ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی۔ تو آئیے اب اسی آیت کے آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کن کن جانوروں کی رکھی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ نام لیں اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے بہیمۃ الانعام میں سے۔ اب بہیمۃ الانعام میں سے جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، اسی میں سے اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے، اور اسی میں سے اللہ رب العزت نے ہر امت پہ قربانی واجب کی ہے۔ جب بہیمۃ الانعام میں سے بھینس اور کٹے کا گوشت کھانا جائز ہے، بھینس کا دودھ پینا جائز ہے، تو وہی بہیمۃ الانعام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کے لیے جائز کیا ہے۔ تو لہٰذا بہیمۃ الانعام میں سے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی جائز کی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کٹا جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے، جس میں گائیں ہیں، کٹا نہیں ہے۔ اب قرآن پاک میں لفظ بکر آیا ہے۔ جب بکر کی وضاحت دیکھی جائے، ڈیفینیشن دیکھی جائے بکر کی کہ بکر لفظ کن چیزوں پہ مشتمل ہے، لغت کی کتاب ہے لسان العرب، اس کتاب کو سارے ہی مانتے ہیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کتاب غلط ہے۔ وہاں پہ لکھا ہے الجاموس نوع من البکر، یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کٹے کی قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی وضاحت نہیں، کوئی اس میں نقصان نہیں۔ حضرت لیث بن ابو سلیم فرماتے ہیں بھینس اور بگتی جانور ان 8 جانوروں میں سے ہی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور یہاں پہ اگر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاؤں تو بھینس قربانی میں 7 افراد کی طرف سے کافی ہے، تو لہٰذا بھینس اور کٹے کی قربانی جائز ہے۔